السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. ناظرین، جمہوریت کے تسلسل کے 15 سال مکمل ہوئے. تیسرا دور اپنے اختتام کو پہنچا. 15ویں قومی اسمبلی آئندہ کچھ گھنٹوں میں کسی بھی وقت تحلیل کر دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی کے آخری اجلاس سے الوداعی خطاب کیا. گزشتہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے، بطور اپوزیشن دیوار سے لگائے جانے اور 16 ماہ کی حکومت پر گزرنے والی مشکلات کا بھی ذکر کیا. وزیر اعظم نے شکوہ کیا کہ اقتدار سنبھالا تو سر منڈاتے ہی اولے پڑے. میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب اسپیکر یہ 16 مہینے تھے. میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جناب اسپیکر. عظیم مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا، اپنی ذات سے بالاتر رکھا، ذات کو پاکستان کے لیے قربان کیا. آج جناب اسپیکر میں بلا خوف تردید آپ کو کہہ سکتا ہوں 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. وزیر اعظم نے ایک بار پھر بغاوت کا ذکر کیا. ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی فوج کے سپہ سالار عاصم منیر کے خلاف بغاوت تھی. دوست نما دشمن کا ایک جھتا تھا جس نے پاکستان میں غدر بچایا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 13 جماعتی اتحاد کی حکومت ملک کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. یہ گلدستہ نہ پہلے بنا تھا نہ دوبارہ بنے گا. جبکہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے بڑی پشیمان نظر آئے اور کہا کہ موجودہ اسمبلی کو تاریخ کی بدترین اسمبلی مانا جا سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اسمبلی کی چھت پر بڑے جھنڈے لگانے سے ایوان کی توقیر نہیں ہوتی. اسمبلی کے آخری ہفتے میں 40 یونیورسٹیوں کے بل یہاں پر پاس ہوئے. یہ شرمندگی کا باعث ہے. اسپیکر صاحب آپ کو روکنا چاہیے تھا ان باتوں کو. یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبران سارے کرپٹ ہیں. لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے. شاہد خاقان عباسی نے ایوان میں جانے سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بھی باور کروایا کہ فقط مدت پوری کرنے کو جمہوریت کا تسلسل نہیں کہتے. یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین نیشنل اسمبلی ہے. اس سے پاکستان کے عوام کو خوشی ہوئی ہے. بہت خوشی کا مقام ہے کہ اس سے پاکستان کے عوام کو نجات ہے. جمہوریت جو ہے وہ مدت پوری کرنے سے نہیں ہوتی. جمہوریت آپ کے عمل سے ہوتی ہے اور ہمارا عمل بہت کمزور رہا ہے. یہ اسمبلی پاکستان کی بدترین اسمبلی ہے. میں 1985 سے آج تک ہر اسمبلی کو دیکھ رہا ہوں. جمہوریت کی گنتی میں یہ قابل ستائش امر ضرور ہے کہ 2013 میں ایک جمہوری حکومت نے دوسری جمہوری حکومت کو اور دوسری حکومت نے تیسری حکومت کو اقتدار منتقل کیا اور اب تیسری منتخب جمہوری حکومت اس تسلسل کو آگے بڑھانے جا رہی ہے. ان تینوں ادوار میں کئی قدریں مشترک رہی. ناظرین، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں یوسف رضا گیلانی 4 سال 86 دن، مسلم لیگ نون کے دور میں میاں نواز شریف 4 سال 53 دن اور تحریک انصاف کے دور حکومت کے وزیر اعظم 3 سال 235 دن اپنے عہدے پہ رہے. تینوں وزراء اعظم اپنی مدت مکمل نہ کر سکے. دوسری قدر مشترک، تینوں حکومتوں کو اپنے ادوار میں ایسے سنگین سیاسی بحران کا واسطہ پڑا کہ گمان گزرا کہ حکومت اب گئی تو کب گئی. فروری 2009 میں شریف برادران کی سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد وفاقی حکومت نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا، جس کے بعد دونوں بڑی سیاسی جماعتوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی. ملک کی سیاست میں طوفان تب کھڑا ہوا جب میمو گیٹ میں نواز شریف کالا کوٹ پہنے سپریم کورٹ چلے گئے. ان تمام حالات کے باوجود جمہوریت کا سفر جاری رہا. اس دوران ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکایات بھی رہیں. عدالت سے گلہ آج بھی ایوانوں میں گونجتا رہا. اس سیاسی طوفان کا سامنا زرداری صاحب نے کیا اور ایک سیاسی طوفان نے میاں صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا. شرائع دستور پر تحریک انصاف نے 126 دن کا دھرنا دیا. بات میاں صاحب کے ثالثی کے مطالبے تک گئی، حتیٰ کہ حکومت کی برخاستگی کی خبریں نوشتہ دیوار بنی. حکومت بال بال بچی. تیسرا بڑا سیاسی بحران تحریک انصاف نے دیکھا. اس بحران میں چیئرمین تحریک انصاف پہلے سیم پیج سے اترے، پھر عہدے سے فارغ ہو گئے. جمہوریت پسند جنرل باجوہ سے بات میر جعفر اور میر صادق تک گئی اور پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین کو لگام نہ لگائی جا سکی. پھر حکومت اور اداروں کے مابین کشیدگی کی ابتدا ہو گئی. ان ادوار کی ایک اور مشترک قدر عدالتوں کا کردار رہا. پیپلز پارٹی کے لیے جسٹس افتخار چودھری، مسلم لیگ نون کے لیے جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور تحریک انصاف کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جانبدار جج رہے. آصف علی زرداری نے عدالت سے کشمکش کو سنگینوں کی سازش قرار دیا. نون لیگ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو عمران دار جج قرار دیا. بابا رحمتے سے بابا زحمتے تک کا کردار آڈیو اور ویڈیو لیک سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. جبکہ تحریک انصاف نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف باقاعدہ مہم بھی چلائی گئی.
दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी के दौर में मेमो गेट, नून लीग के दौर में डॉन लीग्स, तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साइफर, तीनों अदवार में कागज के एक टुकड़े ने हुकूमतों को इम्तिहान में डाल दिया और अब कौमी सलामती को बराह रास्त मुतासिर करने का भी सामना है। सो जमहूरियत का सफर जारी, मगर इस सफर में कई पैबंद लगे हैं। दूसरी जानिब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का इशू अभी भी मुअम्मा बना हुआ है। कोई हतमी बात, हतमी नाम सामने नहीं आ रहा। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी वजीर आजम के लिए मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम दिए गए। तसद्दुक जिलानी 11 दिसंबर 2013 से 2000 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, जबकि जलील अब्बास जिलानी सेक्रेटरी खारजा और अमरीका में पाकिस्तान के सफीर रहे। इन नामों में से अब भी हफीज शेख साहब का नाम भी सामने आ रहा है, जबकि नून लीग शाहिद खान अब्बासी के नाम से इंकारी और आज भी इसाक डार के नाम के पीछे अपनी मुकम्मल ताकत और जोर लगा रही है। कौन बनेगा अगला वजीर आजम, आज भी पाकिस्तान में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। 1 घंटे बाद ये असेंबली तहलील हो जाएगी। बात करते हैं, हमारे साथ साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली फहमीदा मिर्जा साहिबा मौजूद हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि आप सबकी मुशावरत भी हुई है, आपकी तरफ से कौन से नाम हैं जिनके ऊपर फैसला किया गया है कि इनको आगे भेजा जाएगा?